بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اپنے آفس میں نہیں ہوں, آفس سے باہر ہوں, لیکن کہاں پر ہوں؟ یہ سینٹرل سیکریٹریٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اور آپ کو ریکگنائز کرنے میں پریشانی ہوگی جو لوگ پہلے آتے رہے یہاں پہ, کیونکہ ادھر دیوار ہوتی تھی. یہ اگر دکھا دیں آپ تھوڑا سا ان کو, یہ یہاں پہ دیوار ہوتی تھی, یہ سیکورٹی کی پوسٹ ہے, اور وہ دیوار تو بہت پہلے گرا دی تھی, لیکن پھر یہاں پر حملہ ہوا اور آپ کو میں دکھاؤں گا اندر سے میڈیا سیل جو تھا اس کا سامان اٹھا لیا گیا, اس کو توڑ لیا گیا, لوگوں کو مارا پیٹا گیا. جن لوگوں کو مارا پیٹا گیا وہ بھی اندر کچھ موجود ہے, میں آپ کو ان سے بھی بات کروں گا, لیکن سب سے پہلے سیکورٹی والے یہاں پر کھڑے ہیں, ذرا ان سے پہلے میں پوچھ لوں. ایک میں بات بتا دوں, دفتر کھل گیا, آہستہ آہستہ رونقیں بھی بحال ہو جائیں گی, اور وہ جو ایک خوف کا بت تھا وہ ایسا لگتا ہے لوگوں نے توڑ دیا ہے. 22 کو ہمیں نظر آ رہا تھا, 14 اگست 15 اگست کو بھی ہمیں یہ ہر چیز نظر آئی. تو السلام علیکم جی, آپ کا نام کیا؟ فیض علی. فیض علی, آپ نے تو بہت کچھ دیکھا یہاں پہ, بہت پرانے ہیں آپ. تو جب آئے تھے یہاں پر ریڈ ہوا اور بند کیا دفتر کو, تو آپ کو بھی مارا پیٹا تھا, آپ یہیں تھے؟ نہیں, مجھے تو کچھ نہیں بولا تھا. خالد جب میں آیا تھا وہ رستے بند تھا, وہ پھر دوسرا گارڈ تھا موجود تھا. اچھا, اس کا بھی یار کمال بیان ہوا کہ کیونکہ اس سے بھی پسٹول بھی لیا تھا. پھر جب میں آ گیا تو میں نے پھر واپس تو دے دیا, مگر مجھے کچھ بولنا. اچھا یہ بتائیے, ابھی آپ کو کوئی خوف تو نہیں ہے یہاں پہ؟ نہیں, ہمارا کس چیز کا خواب ہے؟ ہم تو خود سیکورٹی آپ اپنا سر انجام دے رہے ہیں, جیسے فوجی جیسے اپنا باؤنڈری پہ دے رہے ہیں. اچھا, ہمارا فرض ہے ڈیوٹی کرنا, ہم کرتا رہیں گے جب تک لگا ہوا روزی تو لگاتا رہیں گے. یہ جناب بالکل سیکورٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے جب تک کام ہے. آئیے آپ کو اندر لے چلتے ہیں, ذرا آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیا اندر صورتحال ہے. اور جی, یہ وہ جو مشہور زمانہ کنٹینر ہے جس پہ عمران خان صاحب ٹریول کرتے رہے, اور گولیاں بھی اسی پہ لگی تھی انہیں وزیر آباد میں. یہ اسی طرح پڑا ہے یہاں پہ. پیچھے ایک کنٹینر تھا جس کو جو واش روم کے لیے استعمال ہوتا تھا اس قسم کی چیزوں کے لیے, تو اس کو کلٹی کر دیا انہوں نے. آئیے میں آپ کو تھوڑا سا پہلے پیچھے سے دکھا دوں. ابھی کچھ چیئرز وغیرہ تو پڑی ہیں, لیکن وہ جو کنٹینر ہے وہ یہاں سے اٹھا دیا گیا. یہ جناب یہ بالکل سینٹرل سیکریٹریٹ کا یہ پچھلا حصہ ہے. یہاں پہ یہ جو بڑا لان ہے, یہاں پہ پریس کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں اور ایکٹیویٹی اگر کوئی ورکرز کی ہو. تو آئیے اب آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں میں اور دکھاتا ہوں آپ کو. یہاں پر ابھی جو ہے نا وہ رونقیں اتنی نہیں ہیں کیونکہ یہ رات ہی کھلا ہے, اور یہ یہ جناب ہم اندر آ گئے ہیں. تو یہ پرانے چہرے سب پہچاننے والے, یہ رفیق خان صاحب بیٹھے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر. السلام علیکم بھائی جان, کیسے ہیں؟ ان سے تو اڈیالہ جیل کے باہر جب بھی ہم جاتے ہیں ملاقات ہوتی ہے. یہ اندر جانے کے لیے بےتاب, خان صاحب سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. اور رفیق خان آپ کو بھی لے گئے تھے؟ جی سر, مجھے بھی لے گئے. تو کیا وہاں پر کیسا سنا, بڑا شاہی سلوک کیا آپ کے ساتھ؟ سر وہ تو ابھی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے نا, کیونکہ جب آپ چلے جاؤ گے پھر ہمارے پاس پھر ہمارے پیچھے آئیں گے, تو اس لیے یہ باتیں پھر کل انشاءاللہ کریں گے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو جگہ ہے یہ تو سب ٹوٹ پھوٹ گئی تھی, لیکن ابھی تو آپ نے اس کو سارا بحال کر لیا؟ جی, ہمارا جو نیچے بیسمنٹ میں جو ہمارے میڈیا کا جو سامان تھا نا سر, اس میں مطلب پورا ہمارا میڈیا سیل بنا ہوا تھا, اسکرینیں لگی ہوئی تھی, کمپیوٹرز تھے, تو سارے الحمدللہ لے گئے. سب لے گئے؟ ہاں, ادھر بھی میرے پاس بھی کمپیوٹر پڑا ہوا ٹوٹ. اچھا, ہاں میرے پاس بھی کمپیوٹر نیچے پڑا ہوا تھا, وہ بھی لے گیا. رائے صاحب آپ بتائیے, آپ جس دن ریڈ ہوئے آپ نہیں تھے, بچ گئے آپ؟ بس میں کو آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا تھا. جس طرح یہ آیا تھا سر, میں بتاتا ہوں, یہ آیا تھا ادھر سے دور سے دیکھ رہا تھا, جیسی ریٹ ہوا ادھر سے باقی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب اڈیالہ جیل میں جماعت اسلامی کے جلسے میں بتایا نا ہم نے کہ خان صاحب 2 بندے گئے تھے, ایک شعیب شہین صاحب گئے تھے اور دوسرے وہ ریاض صاحب جو تھے, تو وہ گئے تھے, لیکن جیسے ہی وہ تقریر شروع ہوئی تو جماعت اسلامی والوں نے بتایا کہ وہ پولیس آنے والی ہے, تو ان کو وہ پچھلے دروازے سے بھاگ گئے. تو خان صاحب نے کہا لگایا ہاں سے, اور خان صاحب نے کہا بڑے اسمارٹ ہے, اٹس اے اسمارٹ موو. جیسے آپ بھی جانتے ہیں میں تھوڑا سا لیٹ اٹھتا ہوں, 12-1 بجے اٹھتا ہوں, تو میرے خیال میں یہ 12:30 بجے کا واقعہ تھا, تو میں اس وقت سویا ہوا تھا. میں نے میڈیا دیکھی کہ بہت تحریک انصاف کے تو سیکریٹریٹ پہ انہوں نے دعویٰ بول دیا ہے, ہمارے سارے جو کارکن ہیں وہ اٹھا لیے گئے. ہمارے یہاں دیکھیں نا, اب آج الحمدللہ یہ آفس بھی کھل گیا ہے. یہ ایک تھوڑا سا ٹائم ہے, وہ گزر جائے گا. آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, تحریک انصاف 2.5 سال ہو گئی ہے, اس پہ انہوں نے پابندیاں لگائیں, اس کے کارکن اریسٹ کیے. آج عمران خان کا ووٹر پہلے سے زیادہ ہے. جناب بھائی صاحب آپ بتائیے کیا نئی تازی, اب تو دفتر کھل گیا ہے. بس دفتر کھلا, یہ خوشائند بات ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا قائم ہو, کیونکہ جس ریاست میں رول آف لا نہیں ہوتا وہاں پہ کاروبار نہیں ہوتا, روزگار نہیں ہوتا, لا قانون. خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں, مجھے یہ بتائیں. نہیں وہ تو نہیں کرنے دے رہے, لیکن میں نے بھی پیچھا نہیں چھوڑا. رفیق خان یہ مطلب مجھے بھی خیر اب نہیں جانے دیتے, لیکن دیکھیں کب جانے دیں گے. لیکن میں جب بھی گیا ہوں نا
میں نے دیکھا ہے جوان کھڑا ہے وہاں پہ ڈٹ کے دھوپ میں کھڑا ہے. تو اس کو تو ہم جانتے ہیں. یہ ہمارا تحریک انصاف کے جو ہمارے ورکر ہیں نا سر, جو عمران خان صاحب کے ورکر ہیں, الحمدللہ بڑے ڈیٹ ورکر ہیں, تو یہ ان میں سے ہے. اچھا آج کل ٹی وی میں جو اشتہار آتا ہے نا اس میں وہ یہ جو صابن کا تو وہ کہتے ہیں ضدی داغ دھونے کے لیے, تو یہ آپ نے ایک نئی ٹرم دی ہے ڈھیٹ ورکر ہیں. یہ ضدی داغ ہیں سارے دھونے کے لیے, یہ وہی ضدی داغ ہیں جو انشاءاللہ اس ملک کے لیے, اس ملک میں آئین قائم کرنے کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. آپ کیا کہیں گے جناب؟ بس سر یہ آپ کا چیک کیوں انشاءاللہ تعالی یہ بولنے کے قابل نہیں جائے گا. اگر بول گیا نہیں چائے پیتے ہیں. یہ اوپر والا حصہ ہے اور ابھی تو یہاں پر کوئی بہت زیادہ رونق نہیں ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب, کیسے ہیں؟ جی بیٹھے پلیز آپ تشریف رکھیں. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. ایک تو آپ کی محنتیں رنگ لائیں, سب بتا رہے ہیں کہ بڑی کوشش کی آپ نے اور اس کو دفتر کو کھلوا لیا ہے, رونقیں بھی بحال ہو جائیں گی. ٹوٹ پھوٹ بڑی ہوئی, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ میڈیا کا جو سامان لے گئے تھے وہ واپس نہیں کیا انہوں نے. نہیں جی, کوئی سامان واپس نہیں کیا, اور فائر بریگیڈ والے کہہ رہے ہیں جی وہ سامان تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو جو ہماری انفارمیشن ہے وہ سامان FIA والوں کے پاس ہے, تو ہم نے اس کی پٹیشن فائل کر دی ہے کہ جناب ہمارا وہ سامان دیا جائے. تو امید ہے کہ دے دیں گے, جب اس میں سے کچھ وہ نکول لیں گے, اور جب اس میں سے ٹی وی میں سے کیا نکالنا ہے, LCD میں سے کیا نکالنا ہے, کیمرے میں سے کیا نکالنا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ لگا کے ہو سکتا ہے واپس کریں. لگا کے واپس کریں گے, لیکن وہ ہم بھی ایسے نہیں لگائیں گے. آف کورس ہم اس کو چیک کروائیں گے, لیکن یہ ہے کہ مین وائل آفس ہمارا اوپن ہو گیا ہے. جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی, جو جسٹس صاحبہ نے کہی تھیں کہ یہ آپ کروائیں, وہ آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں. وہ ہم نے یہ سامنے ساری ریکوائرمنٹس کروا لی ہیں, سارا کام ہو گیا. آپ ادھر اپنے بیک سائڈ پہ بھی دیکھیں, یہ ہم نے ایگزٹ کی جو سیڑھیاں ہیں ساری فائر پروف کر لی ہیں. آپ کے اوپر بھی ایگزٹس کے سائن, پلس ہم نے اپنے تمام گلاسز کو. ویسے یہ جو نون لیگ ہاؤس ہے اور پیپلز پارٹی ہاؤس ہے, اس میں یہ سارے انتظام اور یہ قانونی کارروائیاں انہوں نے پوری کی ہوئی ہیں, یہ چیک کیا CDA نے؟ نہیں جی بالکل, وہاں تو چڑیا بندہ کیا چڑیا پر نہیں مار سکتی. اور دوسری بات, جسٹس صاحبہ نے بہت لائٹر سائڈ پہ یہ بات کی کہ یہ تو شاید ہمارے ہائی کورٹ میں بھی نہیں ہے, سپریم کورٹ میں بھی نہیں ہے. بس یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاں جی ہم کیا فیس کر رہے ہیں, اور اس ٹائم PTI جو ہے زیر تاب ہے, تو زیر تاب ہونے کا بس جتنا جو چاہے فائدہ اٹھا لے. جی اچھا, یہ اب کیونکہ دفتر کھل گیا ہے, ظاہر ہے رات کھلا ہے, تو لوگوں کو بھی پتہ چلے گا, یہاں پہ آفس آپ کے بیررز بیٹھنا بھی شروع کریں گے. 8 سپٹمبر کے جلسے کی کیا بات کریں گی, کیا تیاری زبردست ہے؟ دیکھیے تیاری تو ہماری 22 کو بھی زبردست تھی. آپ وہاں پہ موجود تھے اور آپ کی میرے سے بات بھی ہوئی تھی. دیکھیے ہمارا جوش ولولہ تو وہی ہے, ٹھیک ہے. اور خان صاحب نے ایک بات بہت کلیئر کر دی ہے کہ ابھی تو میں نے کہنے والوں پہ, منت کرنے والوں پہ, تلرا مارنے والوں پہ میں نے یہ کر لیا, لیکن یہ لاسٹ ٹائم ہے. 8 سپٹمبر کا جلسہ ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی وہ بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ ہاں PTI کو جو ہے نا کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا, اور اس کا ورکر جو ہے نا وہ بہت باہمت. وہ سے مراد کون ہے؟ وہ سے مراد آپ کو پتہ ہے آف کورس کون ہے وہ سے مراد, ٹھیک ہے. سو ہمارے کس کے ساتھ لڑائی ہے؟ دیکھیے ہم اس حکومت کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے یہ تو فارم 45 کی حکم ہے, ہم اس حکومت کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. فارم 47 کی, سوری فارم 47 کی حکم ہے, ہم اس حکومت کو نہیں مانتے. دیکھیے ہماری لڑائی کس سے. اور دوسری بات سمیع صاحب آپ مجھے بتائیے, ہر کورٹ کیس میں اڈیالہ میں آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, بتائیے آپ اور ہم ڈیفینس کونسل کتنی مشکل, کتنی تگو دو, بارش میں کھڑے ہونے کے بعد, دھوپ میں کھڑے ہونے کے بعد کتنی مشکل کے ساتھ ہم اندر جاتے ہیں. پروسیکیوٹر سائڈ جو ہے وہ اپنی ویگو ڈالوں پہ جاتے ہیں, اور جناب وہاں ان کے لیے کھانے بھی پکتے ہیں, چائے بھی ہوتی ہے, سب کچھ. تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہمیں کون روک رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آف کورس فوج ہے اس کے پیچھے, صرف اور صرف فوج ہے, ٹھیک ہے. اور فوج بھی پوری فوج نہیں, چند ایک اشخاص وہ اس کے پیچھے ہیں, وہ اس کو روک رہے ہیں. شاید اب وہ اشخاص ہمیں 8 کے جلسے کی تیاری کرنے دے رہے ہیں, اور شاید نہیں روکیں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ان کے کہنے پہ رکا ہے 22 والا, تو اب پھر ان کو بھی تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک آپ کو تسلیم نہیں کیا آپ کے الیکشنز کو, باقی ہر پارٹی کو انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں, آپ کو نہیں دے رہے. ہاں دیکھیے سمیع صاحب آپ کے سامنے ہم نے تو بہت دفعہ یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ استعفیٰ دے. دیکھیے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد, سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد تو اس کو ویسے بھی استعفیٰ دینا چاہیے تھا اخلاقی طور پہ, لیکن اخلاقیات ابھی کہاں ہیں سمیع صاحب؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تو پارلیمان کے اندر چلے جائیں, وہ اخلاقی جو اقتدار تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. ہم تو بلو دی بیلٹ ہر چیز کر رہے ہیں. تو اب جن کے زور پہ, جن کی شے پہ جو اشخاص بیٹھے ہیں, وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ خدا بن گئے ہیں, تو خدا تو وہ ہے نہیں. دیکھیے ضیاء کا ٹائم نہیں رہا, مشرف کا ٹائم نہیں رہا, تو یہ ٹائم بھی نہیں رہے گا. تو ناظرین یہ ہال ہے, اس کے پیچھے یہ سارے دفاتر ہیں. احسن ذرا ان کو ذرا گھما دو تیزی سے ذرا, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے. یہ عمر ایوب صاحب کا آفس ہے, ادھر رؤوف حسن صاحب کا آفس ہے, یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا آفس ہے, اور ایک اور بھی میں آفس دیکھ رہا ہوں, یہ کانفرنس روم ہے.
تو ابھی تو یہاں پر ناظرین جو رونقیں ہیں وہ اس حد تک بحال ہیں کہ کچھ آفس بیئرز یہاں پر موجود ہیں. نیچے رفیق خان تھے, اوپر شائستہ کھوسہ صاحبہ, رائے کاظم صاحب ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ورکرز یہاں پر موجود ہیں. لیکن جو ٹوٹ پھوٹ سے پہلے کی رونقیں تھیں وہ امید کی جا رہی ہے, یہاں پہ توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے 1-2 دنوں میں بحالی ہو جائے گی. میڈیا کا سامان جو ہے سارا وہ ابھی تک انہی کے پاس ہے, واپس نہیں ہے. کمپیوٹر وغیرہ جو تھے وہ لے گئے, کچھ کو توڑ گئے, باقی چیزیں ریپیئر ہو گئی ہیں. لیکن یہاں پر آ کر یہ احساس ہوتا ہے لوگوں سے بات کرنے کے بعد کہ خوف کا جو وہ ایک بت تھا نا وہ ٹوٹ چکا ہے, اور لوگ مکمل طور پہ تیار ہیں, چاہے کم ہیں زیادہ ہیں. یہ آفس بھی جو ہے مجھے بڑا پھلتا پھولتا وہ نظر آ رہا ہے اگلے چند دنوں میں, کیونکہ 8 سپٹمبر کی تیاری پر کوئی کمپرومائز یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, وقتوں میں آپ کے ساتھ رابطہ یہاں سے بھی ہوگا, اڈیالہ جیل کے باہر سے بھی ہوگا, اور جہاں جہاں پی ٹی آئی کے ورکرز جا کے احتجاج کریں گے آپ کو تازہ ترین اور ایکچوئل جو رپورٹنگ ہے اس سے آپ کو ہمیشہ آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک اجازت, اللہ نگہبان.